पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने शहरियों से अपील की है कि वो इसमें शरीक हों। उनका ये भी कहना है कि पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरने जारी रहेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद शटर डाउन और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हाफिज नईमुल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोकल डीजल को इम्पोर्टेड डीजल की कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है और रिफाइनरियाँ लोकल डीजल को इम्पोर्टेड कीमत पर फ़रोख्त करके मुनाफा कमा रही हैं। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को पेट्रोलियम मसनूआत में मुनाफाखोरी का इल्म है। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान भी आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लूटा जा रहा है, जबकि इस कारोबार में चंद लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आवाम, तलबा, नौजवान, किसान महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क में माफियाज का राज है, आवाम को मुसलसल लूटा जा रहा है। हुकूमत और शुगर मिल मालिकान ने चीनी के मामले में भी लूट मार शुरू कर दी है, जिसके मुतालिक हमने बात करनी है। लियाकत बलोच साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस वक्त इन धरनों की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्क में कई तरह के बहरान मौजूद हैं। सियासी भी हैं, पार्लिमानी है, आइनी है, और इसी तरह सबसे बड़ा बहरान जो है वो मईशत का भी है, वफाक और सूबों के दरमियान दूरी का भी है। दूसरा मामला ये है कि इस वक्त कौमी मईशत पर बहुत ही नारवा बोझ है। एक कर्ज़ों का अंबार है, सूद की लानत है, गैर तरक्याती अखराजात हैं, मुफ्त खोरी है, करप्शन है और बैड गवर्नेंस है, बद इंतज़ामी है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अवाम कौमी मसाइल से लाताल्लुक़ हो रहे हैं और आलम इस्लाम के जो मसाइल हैं उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और लोगों में अमूमी तौर पर गुस्सा भी भड़क रहा है, बगावत भी पैदा हो रही है। जी जनरेशन जो है उसके मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। बलूचिस्तान में नौजवान फ़ौज दर फ़ौज जो है कि वो पहाड़ों की तरफ जाते हैं और बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं सूरत हाल को बुरी तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अब ज़ाहिर है कि जब बेरोज़गारी होगी, महंगाई होगी, पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त होगी, आवाम का जीना दूभर हो जाएगा, तो लोग इसके सिवा क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। जब हुक्मरानों पर एतमाद ना हो, पॉलिसी साज़ों पर एतमाद ना हो और वो आलमी मालियाती अदारों के शिकंजे के हवाले कर दें। इसीलिए ये जो पैदावारी लागत पर बोझ है वो 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक बिजली है, दूसरा तेल है और तीसरा गैस है। अब इसमें जो है IPPs का एक बहुत बड़ा ऐसा घन चक्कर है कि जिसके अंधे कुएं में अरबों खरबों रुपए डाल दिए गए। इसी तरह जो बिजली की जनरेशन होती है उसकी तरसीलात में जो बहुत बड़े नकाइस हैं, तकसीम में बहुत बड़े नकाइस हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो बिलों की अदायगी नहीं करती और इसी तरह महकमों की मिली भगत से कुंडा माफिया जो है वो बिजली के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनता है, जिसमें अमलन हुक्मरान और अदारे नाकाम हैं। दूसरा ये है कि भी हमें मालूम है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी से ख़रीदते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर असल कीमत ही सारब से वसूल की जाए तो वो लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त हो सकती है। लेकिन अगर आप पेट्रोल पे, तेल पे एक अंदाज़े के मुताबिक 140 से 145 रुपये आप पर लीटर ज़्यादा वसूल करते हैं तो ये लोगों के लिए फिर ज़राअत को, तजारत को, सनत को चलाना किस तरह मुमकिन होगा। तो लियाकत साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है इसी को ही क्यों बुनियाद बनाया गया है? मसाइल तो और भी हैं। देखिए ना, मईशत से जुड़े मसाइल 3 हैं, हम तो तीनों की बात कर रहे हैं। IPPs की भी बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी का भत्ता है उसकी भी बात कर रहे हैं। इसी तरह जो गैस है, LNG है, उसके जो एक नाकिस और महंगे सौदे किए गए हैं। फिर 4 या 5 ऐसी कंपनियां हैं जो माफियाज हैं, सिर्फ उनके पास अख्तियार है कि वो गैस ख़रीदते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी की कीमत भी लगाते हैं और एक बहुत ही महंगी गैस जो है कि वो इंजेक्ट होती है। तो इसलिए हम तवानाई के तीनों शोबों को बैक वक्त जो है कि वो टारगेट भी किए हुए हैं
لیکن تازہ ترین مسئلہ جو ہے وہ تو پیٹرول کی لیوی کا ہے. لیوی کا ہی ہے. اور جو جنریشن ہے، اگر بجلی کی بات کریں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سولر ریولوشن آ چکا ہوا ہے، گھروں تک چیزیں بدل چکی ہوئی ہیں. تو یہ جو آئی پی پیز کی جگہ جو کمپنیز جو پیٹرولیم مصنوعات وہاں استعمال کرتی ہیں وہ سولر پینلز بھی استعمال کر سکتی ہیں. اس طرح کی بھی تجاویز موجود ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ گولز کیا ہیں جماعت اسلامی کے دھرنوں سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی بجلی کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چلے بھی احتیاط کرے، یا صنعت کار جو ہے کہ بھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے وہ اور مہنگا چیزوں کو بیچے گا، وہ بھی لوگ افیکٹ ہوں گے. لیکن یہ جو پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کو تو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے. موٹر سائیکل ہے، بائکیں ہے، فوڈ سپلائز جو کرتے ہیں ان کا ہے، اور اسی طرح جو گھر کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھی پھر گوڈز ٹرانسپورٹ ہے کہ بھی اگر اس کی بھی پیٹرول یا پر لیٹر اس کو مہنگا ملے گا تو وہ اپنے گوڈز ٹرانسپورٹ کو کیسے چلائیں گے؟ اور اگر چلائیں گے مہنگا چلائیں گے اور وہ ان کے لیے بھی چلانا ممکن نہیں، گاہک نہیں ملتا. اسی طرح جب پیٹرول اور ڈیزل جو ہے یہ گھریلو صنعت میں بھی اور تجارت میں بھی اور صنعتی اداروں کے اندر بھی جنریٹرز کے لیے بھی بڑی تعداد میں استعمال ہوتا ہے کہ جب بجلی ڈراپ ہوتی ہے، اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ایسا پورا سرکل ہے کہ جس کی وجہ سے عام آدمی بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے دھرنا دیا ہے، احتجاج کیا ہے. تو آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ دیکھیں جب ہم نے یہ احتجاج شروع کیا تھا، جب 7 اگست کو 510 مقامات پر سڑکیں بند ہوئی تھیں، اس وقت احسن اقبال صاحب کا بھی اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کا بھی اور دیگر لوگ، مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی بات ہوئی تھی. ان کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ خود بھی آئے تھے. تو اس وقت بھی جو ہے کہ ہم نے واضح کیا تھا کہ اس میں کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، حافظ نعیم الرحمان کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. ہم عوام کو ریلیف چاہتے ہیں، آپ ریلیف دیں دیں، ہم احتجاج کا ہمیں کیا ضرورت رہے گی. پھر جب ہم نے دھرنا دیا تو دھرنے کے بعد پھر دوسرے ہی دن ان کی طرف سے ایک کمیٹی نوٹیفائی کی گئی. احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، علی پرویز ملک صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب اور کچھ اور فیڈرل سیکرٹریز بھی تھے. لیکن اس کی نوٹیفیکیشن کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسی طرح کل احسن اقبال صاحب وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں سے پھر ان کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی. میں نے کہا بھی آپ نے کمیٹی نوٹیفائی کر دی ہے لیکن اس کا کوئی پولیٹیکل طریقہ آپ نے نہیں اختیار کیا. اور ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ بھی ہم دھرنے پہ ہیں، آپ کی کمیٹی یا آپ کے نمائندے آ جائیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو آپ اپنا پروگرام دیں اور کمیٹی کے بارے میں آگاہ کریں، تو وہ پھر مشورے کے ساتھ فیصلہ کر لیں گے کہ بھی جماعت کی بھی کیا کمیٹی ہو سکتی ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے. ہم تو ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے سیاست میں بھی قومی ڈائلاگ کی تجویز دیتے ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی ہم مذاکرات کو ہی ترجیح دیتے ہیں. اگر حکومت سنجیدہ ہو، عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہو، تو ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنے کو تیار ہیں. اور ہمارے ایکسپرٹس نے جس طرح آئی پی پیز کے مسئلے پر ان کو ایک ایک چیز پہ واضح کیا جس پہ ان کو پیش رفت کے لیے آسانی ہوئی، اب بھی ہم ان کو ہر طریقے سے بریف بھی کریں گے اور اپنی تجاویز بھی دیں گے اور ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. لیکن ضد کریں گے، تاخیر کریں گے تو پھر یہ دھرنے جو ہے کہ اس کے اگلے مراحل شروع ہو جائیں گے. بالکل. اگر اس کے باوجود بھی خاموشی رہتی ہے تو آپ نے کہا جو دھرنے شروع ہو جائیں گے، کوئی ٹائم فریم آپ نے بتایا کہ 13 ربیع الاول کے بعد یا جو 27 اگست آج ہے بھی اس کے حافظ بعد؟ نعیم الرحمان صاحب نے ایک مرکزی لیڈرشپ کی مشاورت کو طلب کر لیا ہے اور وہاں بھی ہم مشورہ کر لیں گے. اسی طرح ہمارے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جو ٹیمیں ہیں وہ تمام تاجر برادری سے بھی رابطے کر رہی ہیں اور ہمارے پیش نظر ہے کہ بھی شٹر ڈاؤن کی کال بھی ہو سکتی ہے، پہیہ جام کی بھی کال ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ٹورڈز اسلام آباد ہم پیدل بھی جائیں یا لانگ مارچ کی صورت میں جائیں
تو بہرحال اب یہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھی وہ معاشی اور عوامی مسائل کو نظر انداز کر کے نئے سیاسی بحران پیدا کرنا چاہتی ہے بالکل۔ یا ملک میں استحکام کے لیے عوامی مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف تو جماعت اسلامی ہمیں نظر آ رہی، دوسری طرف کسان اتحاد ہے، وہ بھی اس حوالے سے ہی وہ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 25 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کازز ایک جیسے ہوتے ہیں اس میں اتحاد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جماعتوں کے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان تو ہم سب کا ہے، اور اس میں اگر کوئی آسانی ہے یا مشکل ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسائل اور بیسک کوئی بحران موجود ہیں تو اس میں ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن احتجاج کرے، اپنا آئینی سیاسی جمہوری حق استعمال کرے۔ اس لیے اگر کسان اتحاد کسی احتجاج کو پرامن رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کا ویلکم کریں گے۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی اپنے ایک احتجاج کا اعلان کیا، یہ بھی ان کا سیاسی جمہوری حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک وقت میں اعلان کیا تھا، وہ بھی ان کا آئینی سیاسی جمہوری حق ہے۔ اور جماعت اسلامی تو محض اعلان نہیں کرتی، محض دعوے نہیں کرتی۔ اگر ہم کسی چیز کو پوری طرح پلان کر کے، کیلکولیٹ کر کے، تیاری کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پورے ملک میں موبلائزیشن بھی ہوتی ہے، پوری پارٹی متحرک ہوتی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ دھرنوں میں خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ تو لیاقت صاحب، ابھی اگر حکومت سے رابطہ ہوتا ہے تو کن مطالبات کے ماننے پر دھرنا ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ جو پیٹرول لیوی ہے اسی کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اصل قیمت ہے وہ صارفین سے وصول کی جائے۔ اگر 225 روپے پر لیٹر بھی قیمت مقرر کر دی جائے تو حکومت کے انتظامی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، عوام کو بھی سہولت مل جائے گی، اور حکومت کو محض ایک بتہ خوری اور چوری کا راستہ تلاش کر کے خزانے کو نہیں بھرنا چاہیے۔ جو ناجائز پیسہ ہوگا اس کا کوئی بھی بھلا اور کوئی بھی خیر کا راستہ نہیں ہوگا۔ اگر پیداواری لاگت کم ہوگی، صنعت کا پہیہ چلے گا، زراعت کا کام آگے بڑھے گا، تجارت میں آسانی ہوگی، گھریلو صنعت میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں، مارکیٹ میں دیتے ہیں، لیکن جب ریکوریز نہیں ہوتی، مال رک جاتے ہیں، تو یہ پورے کا پورا سرکل رک جاتا ہے۔ اگر آپ یہ توانائی کی ان تمام چیزوں میں لوگوں کو آسانی دے دیں گے تو معیشت کا پہیہ رواں ہوگا، روزگار پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا، تو خود حکومت کی جو ایک ڈوبتی ساکھ ہے اس کو بھی شاید کوئی سہارا مل جائے۔ بالکل ٹھیک ہے لیاقت صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہیں ان کی بالکل سنوائی ہونی چاہیے۔ اور ابھی تو یہ بڑے بڑے شہروں میں موجود ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی قافلے تیار ہو رہے ہیں اور بڑے شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اور پھر وہ دارالحکومت کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی کمیٹی ہے وہ کب رابطہ کرتی ہے اور کب ان پر مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔